سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان جو ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ شعار جیسے کسی ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کا اکرام اور احترام ضروری ہوتا ہے۔ اس کو اگر غلط انداز میں اگر لہرایا جائے تو دیش مخالف سرگرمیوں کی اس پر تعزیر لگ جاتی ہے، اس پر مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال اذان کا ہے۔ اذان شعار اسلام میں سے ہے اور اس کا بڑا اہم مقام ہے شریعت مطہرہ میں، اور اس کو شریعت نے دعوت تامہ کہا ہے۔ اور جتنی بھی دعوتیں ہیں، چاہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی تحریکیں کام کر رہی ہے، ان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت پڑے گی کہ یہ شریعت میں دعوت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اذان چونکہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ دعوت کاملہ ہے، یہ دعوت تامہ ہے۔ اس کا صحیح ہونا اور اس کے الفاظ کا، اس کی کیفیت کا صحیح ہونا جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس کے مطابق اذان اور اقامت کو کہنا بہت ضروری ہے۔ اذان جو ہوتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنوں کے کانوں میں پڑتی ہے، جہاں تک پڑتی ہے، سارے جاندار بھی اور غیر جاندار بھی اذان کہنے والے کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ مقام روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل کی دوری، یعنی مروجہ کلومیٹر کے اعتبار سے 54 کلومیٹر ہے۔ تو جب اذانیں ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کے بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ شیطانی طاقتیں ورغلانے کی، بہکانے کی اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی جو طاقتیں ہوتی ہے، دجالی قوتیں ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ اذان کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہے اور برائیوں کے اڈے بند نہیں ہو رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو گھروں میں اگر ٹی وی چلتا تھا تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے حضرات جو ہے وہ ٹی وی بند کرنے کے لیے کہا کرتے تھے بند کر دو، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اذان کا اکرام اور احترام ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ زمانہ آگے چلا تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اذان کی آواز آنے لگ گئی تو صرف آواز میوٹ کر دی، بند کر دو، فلم چلتی رہے۔ یہ اس کے آگے کا زمانہ۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ فلم چل رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں اب ٹی وی آ گیا ہے اور اذانیں سنتے رہتے اور ہم کلپ دیکھتے رہتے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اذان سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ اثرات پڑ رہے۔ اگر اذان سنت کے مطابق ہوگی تو اذان کے اثرات سارے سماج اور معاشرے میں پڑیں گے، اور اذان اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اذان کے جو اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے اوپر شروع سے اس کا غلبہ تھا کہ اذان سنت کے مطابق، بلکہ آپ نے تحریک پورے عالم میں چلائی کہ اذان سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اذان سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی تحریک چلائیں اور پوری دنیا میں چلائی۔ اور ہمارے یہاں ایک خاص شعبہ ہے تصحیح کلام پاک کا، مدرسہ اشرف المدارس اور مجلس دعوت الحق کے اندر ہردوئی میں اس کا ایک خاص شعبہ ہے جہاں پر مؤذنین اذان کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اقامت کی تربیت کی دی جاتی ہے اور سنت کے مطابق کہلوایا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ان کو تصدیق نامہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ مؤذن صاحب ہمارے یہاں سے اذان سیکھے ہوئے ہیں، تصحیح شدہ ہیں، ہمارے یہاں سے ان کو سند دی جا رہی ہیں، آپ ان کو کسی مسجد میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت پر اس کا پورا غلبہ تھا۔ ہم لوگ بمبئی میں حضرت کے قیام کے دوران جب بیماری کے ایام تھے، ہم لوگ بمبئی میں رہا کرتے تھے، تو مختلف
اذانوں کی آوازیں، مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، حضرت کے کان میں پڑتی تھی. چونکہ ہم 10ویں 12ویں منزلے پر رہا کرتے تھے تو مسجدوں کی آوازیں، اذان کی آوازیں آتی تھی تو حضرت کی چہرے پر وہ قدورت کے آثار ہم لوگ محسوس کرتے تھے. اور حضرت اس کو مجلس میں کہا کرتے تھے کہ اس محنت کو علماء خاص طور سے اس انجام دے تاکہ اذان سنت کے مطابق ہو. اس میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز حضرت فرمایا کرتے تھے ہر چیز سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بغیر سیکھے ایک شکر کی 50 گرام کی پڑیا بھی آدمی باندھ نہیں سکتا ہے جب تک کہ سیکھے گا نہیں. کرانے کی دکان پر اگر 50 گرام کی شکر کی پڑیا اگر وہ باندھ کر دے تو بچہ کھیلتا ہوا اچھالتا ہوا گھر تک آ جاتا ہے، وہ کھلتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سیکھ کر اس کو باندھا ہے. اذانیں چونکہ سیکھ کر نہیں دیے تو ہم جہاں چاہے وہاں گڑبڑ کر دیتے ہیں. اور گڑبڑ والی اذانیں جو ہوتی ہے اس سے جو ہے بعض مرتبہ اذان کا اعادہ یعنی لوٹانا واجب ہوتا ہے. ایسی کبھی کبھی فحش غلطیاں ہوتی ہیں اذان کے اندر. اس لیے اس محنت کو الحمدللہ مدرسے بیت العلوم کے روح رواں حضرت مولانا مفتی شاکر خان صاحب نے اس کو اپنے مدرسے سے شروع کیا اس شہر کے اندر. یہ بہت زبردست نیکی کا کام ہے اور اس کام پر کسی نے توجہ نہیں دی. حضرت والا ہردوئی نور اللہ برکتوں کی یہ محنت تھی اور اسی کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں. الحمدللہ میرا بھی اسی عنوان سے پورے ملک میں دورہ ہوتا ہے اور الحمدللہ میں نے یہ پروگرام سعودی میں بھی کیا. جدہ کے ایک مدرسے کے اندر بھی مجھے عمرے کے ایام میں دعوت دی گئی تھی. میں نے وہاں پر بھی اذان اور اقامت کی مشق طلباء کو کرائی اور ماشاءاللہ وہ بہت محظوظ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اس عنوان سے کوئی سکھانے والا بھی ہے، ورنہ اس عنوان سے کئی تعلیم نہیں ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اذان دینے کو اور اذان کے فریضے کو انجام دینے کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے. ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اس خدمت کو حقیر سمجھتے ہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کہا گیا کہ مجھے جو ہے اگر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں مؤذن بن جاتا. یہ جو جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر میں کسی مسجد کا مؤذن بن جاؤں، فرمایا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اگر کسی مسجد کا مؤذن بن جاؤں تو مجھے اور کسی نفل کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نفل حج، نہ نفل عمرے، نہ نفل تلاوت، بلکہ اذان کی خدمت کا انجام دینا میرے لیے ان سب چیزوں کا جو ہے ضرورت نہیں محسوس ہوگی. تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اتنی بڑی فضیلت اس کی بتلا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین. ایسے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما. تو میں اپنے اعمال کی وجہ سے مغفرت نہ ہو پائی میرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میرے حق میں قابل قبول ہیں اور وہ کبھی رد نہیں ہوں گے. تو میں نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو مؤذنین کی اتنی بڑی فضیلت بتلا دی کہ نحن نجتلد علی الاذان بالسیوف، کہ کہیں ہم اذان کے دینے کے لیے ایک دوسرے پر تلواریں نہ کھینچ لیں. نحن نجتلد علی الاذان بالسیوف، تلواروں سے ایک دوسرے پر حملہ نہ کر لے اذان دینے کی کوشش کے لیے. تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا یا عمر، کلا یا عمر، اے عمر تم نے میری بات کو سمجھا نہیں. دراصل بات یہ ہے سیاتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائہم. اے عمر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ
اذان کی خدمت کو سماج اور معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کے حوالے کر دیں گے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہم نے مؤذنین کن لوگوں کو بنایا ہے؟ ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے علاقے میں مؤذنین کن لوگوں کو بنایا ہے، اذان کی خدمت کن لوگوں کے ذمہ کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن عبیدنا و موالینا، کہ ہم نے اپنے علاقے میں اذان کی خدمت جو انجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے، ہمارے غلام قسم کے لوگ اور جو غلام ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، آپ نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ تو یہ الفاظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں کہ مجھے اگر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں مؤذن بن جاتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اذانیں ہماری سنت کے مطابق ہو اور مؤذن کو گھٹیا نہ سمجھے، بلکہ اذان دینے والے کا مقام اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی دعوت تامہ کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا بڑا فقدان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ دیوبند کے سفر میں تھے، دیوبند شہر میں جانا ہوا، ایک مسجد میں پہنچے، اذان سے پہلے پہنچ گئے، مغرب کی اذان سے پہلے۔ تو اذان کا جب وقت آیا تو مؤذن صاحب نے اذان دی اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو امام صاحب حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ جو ہے آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا حضرت میں نے آپ کو اذان سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور میں نے تبھی طے کر لیا تھا کہ نماز آپ سے پڑھوائیں گے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ٹھیک، لیکن آپ نے مجھے اذان سے پہلے دیکھ لیا تھا تو مجھے اذان کے لیے کیوں نہیں کہا، آپ نے اذان کی گزارش کیوں نہیں کی؟ تو امام صاحب سٹپٹا گئے، کچھ جواب بن نہیں پایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور امامت کی خدمت کو بڑھیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل اللہ آئے، علماء آئے، بڑے بڑے جو اہل اللہ آتے ہیں تو ان سے ہم نماز پڑھواتے ہیں، لیکن اذان حضرت نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر مؤذن کی حقارت ہے، آپ مؤذن اذان دینے کی خدمت کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے مجھ سے نہیں کہا۔ تو اس طریقے سے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ان کو جو ہے ان کی اصلاح کی۔ تو یہ اصلاح کا کام جو ہے یہ ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص نے اذان دی اور اذان میں الفاظ آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے فطرب فی اذانی، کہ انہوں نے اذان میں تطریب اور راگ الاپنا شروع کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ان سے کہا اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، اگر اذان دینا ہو تو سیدھی سادھی اذان دو ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہ ہمارا اسلاف کا جو کام ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اسی کو حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے آج کے ہمارے زمانے کے اندر اس کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی اور لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی کہ اذان اور اقامت بھی اصلاح کی چیز ہے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ گجرات کے ایک سفر میں حرمین شریفین کے ایک بہت بڑے ذمہ دار، جو وہاں کے حرمین شریفین کے کمیٹی کی ذمہ دار ہیں، الشیخ ابراہیم الاخضر، جو وہاں کے جو مؤذنین اور ائمہ کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے وہ رکن ہیں، وہ گجرات کے سفر میں آئے۔ ایک علاقے میں گجرات کے ایک علاقے میں علماء کے مجلس کے اندر ایک صاحب مولانا قاسم آتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کھڑے ہو کر عربی میں سوال کیا ان سے کہ شیخ کیا بات ہے کہ آپ کے یہاں حرمین شریفین کے جو مؤذنین ہیں وہ بیجا کھینچتان کرتے ہیں اذان کے اندر اور خوب غلو اور مبالغہ کرتے ہیں اذان کھینچنے میں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس تعلق سے؟ اور یہ واقعہ جو چشمدید گواہ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بہت ہی خاص دوست مولوی عبداللہ سملکی، جو اصلاح البنات مدرسہ جو لڑکیوں کا ڈابیل کے پاس ہے اس کے ذمہ دار محتمم ہیں، انہوں نے خود نے مجھے نقل کیا اور کہا کہ اس مجلس میں خود موجود تھا۔ مولانا قاسم آتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس شیخ ابراہیم الاخضر سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں کے مؤذنین اذان میں جو ہے
بیجا مبالغہ کرتے، کھینچتان کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سرکاری ملازم ہے ہماری سنتے نہیں ہیں، کیونکہ تنخواہ وہ کس سے پاتے؟ خزانے سے پاتے، اس لیے ہماری سنتے نہیں، ہم لوگ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے۔ تو یہ اذان اور اقامت کی اصلاح کا کام شروع سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہے گا۔ ہمارے جتنے طلبہ الحمدللہ 2-3 مرتبہ مدرسے میں حاضری ہوئی بیت العلوم میں، اور یہاں پر میں نے بچوں کی اذان اور اصلاح کی تربیت کی، ان میں سے کچھ طلبہ تیار ہیں، وہ اذان اور اقامت کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ نمبر سے ترتیب وار جو آئیں اور اذان کا مظاہرہ کریں۔ تو دونوں انگلیوں کو، شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالنا ہے۔ تو 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کو اس طرح ڈالیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالا تو ہے لیکن ہتھیلی جو ہے رخسار پر یعنی گال پر رکھ دی۔ یہ دونوں طریقے، ایک طریقہ یہ والا طریقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال اصبعیہ فی اذنیہ، اے بلال اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال دو۔ یہ اور ایسے ہی ابو محذورہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی، ان سے بھی کہا تھا ابو محذورہ یا ابا محذورہ اصبعیہ فی اذنیہ، تو انہوں نے بھی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی تھی لیکن دونوں ہتھیلیاں رخسار پر رکھ دی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکوت بھی شریعت ہے، تو دونوں ثابت ہیں۔ لیکن تیسری چیز جو ہمارے یہاں رائج ہے، ایک تو یہ طریقہ، دوسرا یہ طریقہ، اور تیسرا جو طریقہ ہے یہ شریعت ہی نہیں بلکہ سماج کے بھی خلاف ہے، جو اس طریقے سے کان ہلاتے رہتے، اذان دیتے رہتے اور ہلاتے رہتے اور اس کے اندر لے پیدا کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علتین کے موقع پر صرف چہرہ گھمائیں گے، سینہ اور قدم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قبلہ رخ رہے گے۔ یحول وجہہ لا صدرہ ولا قدمہ، اور چہرہ خالی پھیریں گے، پہلے چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر دائیں اور بائیں پھیر لیں گے، پھر کلمہ شروع کریں گے وہیں پر دائیں بائیں، اور وہیں شروع کر کے وہیں ختم کر دیں گے۔ خالی چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیں گے، پورا کلمہ وہاں پر ادا کر دیں گے، اور پھر خالی چہرہ قبلہ رخ لائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا کلمہ آدھا کلمہ یہاں کہتے ہیں پھر تھوڑا وہاں کہتے ہیں پھر تھوڑا بچا کر وہاں سے پھر قبلہ رخ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ قبلہ پہلے چہرہ پھیر لیا جائے، پورا کلمہ وہیں پر ادا کر دیا جائے۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ماشاءاللہ. دیکھو انہوں 2-3 مرتبہ تربیت حاصل کی الحمدللہ. بہت اچھی اذان تھی ماشاءاللہ. لفظ اللہ پر اور الصلاۃ کے نام پر جو کھڑا زبر یہ مد طبعی ہے. یہ سننے کی چیز ہے. آپ لوگوں کو فرق معلوم نہیں ہوگا اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں. آپ کے نزدیک وہ اذان یہ اذان دونوں سیم ہے، حالانکہ جائز ناجائز کا فرق ہے. آپ سنو ذرا. افضل یا غیر افضل کا فرق ہو سکتا ہے. جیسے لفظ اللہ پر جو مد ہے، یہ لفظ اللہ پر جو مد ہے یہ مد طبعی ہے. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص کو امام بنا دیا جائے اور وہ امام بن کر سورہ اخلاص پڑھے نماز میں اور اس طرح سے پڑھے قل هو اللہ احد، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں بھی لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ پر مد کیا ہے، تو یہاں ہمارے مزاج بگڑ جائیں گے کہ بھئی یہاں لفظ اللہ پہ آپ نے کیسے مد کر دیا یہاں پر. تو وہی لفظ اللہ اذان میں بھی ہے. تو ہم اس کو یہاں پر محسوس جب سنیں گے تو ہمیں طبیعت پر تقدر محسوس ہوگا کہ بھئی غلط طریقہ کہ لفظ اللہ پر مد نہیں. یہاں مد طبعی ہے، اس کو اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا اس کا حق ہے. کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ جو کتاب ہے اس کتاب کی عبارت ہے التغنی والترنم فی الاذان بالطریقۃ المعروفۃ عند الناس فی زماننا هذا لا یقرها الشرع لانه عبادہ یقصد فیہ الخشوع. کہ آج کل کے زمانے میں جو اذان کے اندر گانے کی کیفیت بیان کی ہوتی ہے، کیفیت التغنی والترنم، ترنم اور لے اور راگ جو بنائی جاتی ہے یہ ہمارا کوئی شریعت کا مقرر کردہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ لِأَنَّهُ عبادہ، یہ ایک عبادت ہے. اذان کیا ہے؟ عبادت ہے. یقصد فیہ الخشوع، اور عبادت کا مقصد خشوع ہے، نہ یہ کہ لوگوں کی واہی یا واہ واہی جمع کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیجا ادھر ادھر کہیں پر بھی کھینچ تان کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. آپ پر کیا تو اللہ اکبر کیا تو اس سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تشریح کا وقت نہیں، میں ایک بتاتا ہوں خالی. اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر جو ہے یہ اصل میں 2 حمزہ ہے. اللہ اکبر ہم اطلاع دیتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اکبر کو جب کھولیں گے تو بنے گا اللہ اکبر، مطلب ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے، کیا اللہ سب سے بڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے، خبر نہیں ہے، بلکہ شک ہے. تو میں نے یہ کہا کہ بہت نازک چیز ہے، اذان میں بھی نماز میں بھی. چلیے لے بیٹا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں وہ جو ہے ہا کی پیش جو ہے اللہ ہو کی وہ اس کو معروف پڑھو، مجہول نہیں، وہ نہیں ہو. جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیش کی حرکت کیسے ہو، جیسے انگلش میں ٹو کہتے 1 2 ٹو کو کوئی ٹو نہیں کہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گئی، جو چیز اگر استعمال میں آ گئی تو جاہل آدمی بھی اس کو ٹو کہے گا، ٹو نہیں کہے گا. جس کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کو ABCD بھی نہیں آتی، تو وہ بھی کہے گا 2 روپیز. تو اتنا دبا کر کہے گا اس کو، کیونکہ اس پر اتنی محنت کی گئی، بول چال کر اتنی محنت کی گئی کہ وہ 2 کہتا ہے، خوب دبا کر کہتا ہے 2. دیہاتی آدمی جو ہوگا وہ 2 ایسا کہے گا. تو یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے، اللہ ہو نہیں. یہ تھوڑے سے اس میں فرق بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. دیکھیں یہاں پر اشہدو اللہ پر جو ہے مد کی گنجائش ہے، یہاں مد کر سکتے ہیں، اب انہوں نے نہیں کیا، لیکن اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو اشہدو اللہ پر جو ہے یہ سبب مد ہے، آگے حروف مدہ آ رہا ہے، یہاں پر گنجائش ہے. اشہدو اللہ الہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. یہاں پر دو جگہ جو ہے مجہول ہوا، اشہدو اشہدو ہوا اور محمدر رسو، رسو کو بھی خوب دبا کر سین واو پہ سو معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ أشهد أن محمدا رسول الله. رسو پر مد نہیں ہے، رسول کو اتنا نہیں کھینچنا ہے، رسو اس پہ نہیں کھینچنا ہے. پھر سے ایک مرتبہ أشهد أن محمدا رسول الله. ماشاء اللہ. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ماشاء اللہ. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اذان پر اتنی محنت کیوں کرائی جا رہی ہے. اذان پر اگر محنت نہ کی جائے تو ہمارے پاس بہت سارے مثالیں ہیں کہ اگر کسی چیز پر محنت نہ کی جائے تو ان کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس کے تلفظ کو بھول جاتے ہیں، اس کا پروناؤنسیشن بھول جاتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مغلوں کا دور ختم ہو کر 1000 سال ہو گئے، آپ لوگ آج تک اکبر کا نام لیتے ہو اذان کے اندر، کیوں لیتے ہو اکبر کا نام؟ اکبر کا نام کیوں لیتے ہو؟ اکبر مر کھپ گیا، بولے ابھی تک تم لوگ اذان کے اندر اس کا نام لیتے ہو. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اکبر سے کیا مراد ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اگر اس پر محنت نہ کی گئی، آپ لوگ جانتے ہو کہ یہاں پر ایک ضلع ہے بیڑ. بیڑ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بیڑ کو بیڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ غلط استعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام بدل گیا. بیڑ اصل میں بئر تھا. بیڑ کیا تھا؟ اصل میں بئر تھا. بئر کہتے ہیں عربی کے اندر کنویں کو. یہ لفظ کلام پاک میں بھی آیا ہے.
وبئر معطلۃ وقصر مشید. تو بئر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ بیڑ میں ایک بہت بڑا کنواں ہے, کنواں خزانہ کنواں جس میں بہت پانی نکلتا ہے اور اطراف کے کئی علاقوں کو سیراب کرتا ہے, آج بھی ہے. یہ اس کی وجہ تسمیہ بنی بئر. اور کثرت استعمال اور غلط استعمال سے بئر کو بیڑ کر دیا گیا. اگر اس پر اسی وقت محنت ہوتی تو یہ حالت نہیں ہوتی. آپ نے بمبئی احمد آباد کا گجرات کا سفر کیا ہوگا, آپ نے جگہ جگہ پر مائل اسٹون دیکھے ہوگے, ہر جگہ پر احمد آباد لکھا ہوا, احمد آباد, احمد آباد اتنا کلومیٹر, احمد آباد اتنا کلومیٹر. کیا ہوا؟ ارے یہ احمد آباد ہے, احمد آباد کیوں ہو گیا؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ کو نکیر نہیں کر پا رہے ہیں. بر وقت نکیر نہ کی گئی تو لوگ احمد آباد بھول جائیں گے, احمد آباد ہی ہو جائے گا. احمد نگر بھی ہے, بروڈا ہے, اس کو وڈودرا کر دیے. کئی مثالیں ہیں ایسی. آپ نے دیکھا ہوگا بمبئی کے اندر بھنڈی بازار ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ بھنڈی بازار کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیا بھنڈیاں بکتی ہے وہاں پر؟ نہیں, اصل میں اس کا نام تھا بیہائنڈ دا بازار. اس کا انگلش میں کیا نام تھا؟ اس کے وائسرائے نے رکھا تھا, وہاں کا وائسرائے تھا, بیہائنڈ دا بازار, بازار کے پیچھے کا علاقہ. اب وہ بیہائنڈ دا بازار بولتے بولتے بھنڈی بازار ہو گیا. وقت پر نکیر نہیں کی گئی, ٹوکا نہیں گیا, بھنڈی بازار ہو گیا. ایسے کئی مثالیں ہیں. ہم نے اگر اذان پر محنت نہیں کی تو یہ الفاظ بھی بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ جائیں گے کہ بیڑ کے پاس ایک علاقہ ہے مانجر سنبا, آپ بھی گئے ہوں گے سب, مانجر سنبا. تو کیا تھا وہ تھا منظر صبح, اس کا نام بن گیا مانجر سنبا. وقت پر کسی نے ٹوکا نہیں, خلدہ باد کو خلطہ باد کر دیا گیا. وقت پر کسی نے ٹوکا نہیں, اس کی حالت یہ ہو گئی. ہم نے بھی اذان پر اگر محنت نہیں کی تو آج بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں مؤذنین. محمد رسول اللہ ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے جماعت میں پوچھا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ آپ کے نبی کے للہ تھے کیا؟ للہ, میں نے کہا نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں وہاں پر دیکھو اذان ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. للہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ سے معذور تھے, کچھ تھے. تو یہ غلط الفاظ سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے اتنی بڑی حضرت مولانا مفتی شاکر خان صاحب نے جو محنت چلائی ہے اپنے علاقے کے اندر, یہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور اس کو سب کو سراہنا چاہیے اور اس تحریک میں حصہ لینا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. الصلاة خیر
النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دیکھیے مد میں جو ہے مد میں لے اور راگ نہیں پیدا ہونا چاہیے. مد جو کرنا ہے ایک ہی لے میں کرنا ہے, یا صرف آواز کو بڑھانے کے لیے اگر سمجھو مد کو طویل کرنا ہو تو ایک آدھ مرتبہ یہ کر سکتے, ورنہ مد میں کیا ہوتا ہے جب آدمی مد کرتا ہے جس لفظ پر جس حرف پر مد کرتا ہے اس پر وہ آواز آخر تک آنی چاہیے, ورنہ اگر راگ جب پیدا کرتا ہے تو وہ حرف پیچھے رہ جاتا ہے اور صرف آ چلتا ہے آگے. جیسے مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے لفظ اللہ پر مد کیا اللہ, اب یہ لام چل رہا ہے اللہ, اب جب میں اس کو اتار چڑھاؤ میں لاؤں گا تو لام پیچھے رہ جائے گا اور آ چلے گا. جیسے اللہ, یہ آ چل رہا ہے, لا نہیں چل رہا ہے. لام ساتھ میں چلتے رہے, جس حرف پر آپ مد کر رہے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے نا, جس پر آپ مد کر رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دیا آپ نے پیچھے اور آپ دوسرے آنکھ کو لے کر چل رہے ہیں. تو جس پر بھی آپ مد کر رہے ہیں وہ جب تک ہی ساتھ دے گا آپ کا تب تک کہ آپ اس حرف کو لے کر چلیں گے ساتھ میں. جیسے آپ نے مد کیا اشہدو اللہ پر, دیکھیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ, تو لام چل رہا ہے ساتھ میں, لام پر مد کرنا ہے. اب میں اس کو اگر بیجا کھینچتان کروں گا تو وہ حرف پیچھے رہ جائے گا اور صرف میں راگ الاپتے رہوں گا.
جیسے اشہد ان لا چل رہا ہے، وہ لام رہ گیا پیچھے، تو لام کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. جس پر بھی جس حرف پر آپ مد کر رہے ہیں اس کو ساتھ میں لیتے چلیے آپ. جہاں اس کا ساتھ چھوٹ جائے گا مد غلط ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ کی تجدید نشاط کے لیے ذرا چستی لانے کے لیے 2 لطیفے سناتا ہوں. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی ہمارے یہاں ایک مؤذن تھا، 500 روپے اس کو اذان کے ملتے تھے. ارے بولے بانگی صاحب کو جاندار اذان دو نا. تو بولے 500 روپے میں کیا محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں کیا. مولانا ابرار صاحب کے یہاں ایک مؤذن تھا اور وہ کیا کھڑوا بلوا کا تھا بیچارہ. تو ایک بار اذان دیا اس نے مائک میں، وہاں دیوار پہ باہر سے لگا ہوا تھا مائک، اذان دیا ایسا اذان دیا اس نے. اندر سے ایک آدمی نکلا، مائک پر اذان، اندر ایک آدمی نکلا مسجد میں، او بھائی صاحب ٹائم ہو گیا نا اذان دو نا. ایسی مردار اذان کہ وہ بیچارہ وہاں موجود ہے اور اس کو اذان کی آواز نہیں آ رہی. تو ایک مرتبہ مولانا نے اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کی حقیقت بتانے کے لیے ایک مرتبہ ٹیپ ریکارڈ میں اس کی اذان ٹیپ کر لی. اس نے اذان دیا اور انہوں نے ٹیپ کی ہے، اور ٹیپ کرنے کے بعد میں مولانا نے بولا او بھانگ صاحب ادھر آؤ، اذان کیا دیتے، اصلی اذان ہم سناتے تم کو. اور ٹیپ کا وہ بٹن دبا دیا. اب اس نے سنا وہی مردار اذان اس کی، تو وہ بولا یہ کوئی اذان ہے کیا؟ بولے پھر کیا یہ کوئی بندر ہے؟ بولے تو ہی ہے. تو ایسی درگت بنی ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ. یہ حیا ہے سے نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. فلاح تو گیا، فلاح، حی علی الفلاح. ہمارا مؤذن تھا مولانا یونس صاحب کی مسجد کا، وہ صبح دعا پڑھاتا تھا. کیا تھا؟ ہاں کیا صبح کی دعا کیا ہے؟ اسومو گدل لگا، اسومو گدل لگا. میں بولا کدھر ہے، کہاں ہے گدھا لگا تمہارے پیچھے؟ گدھا لگا، اسومو گدھا لگا، اسومو گدل لگا. تو درگت بنا کے رکھتی ہے، ستیہ ناش کر دیا. آ جاؤ اقامت والے کون ہیں؟ اور اس کے بعد کے جو 2 کلمات ہیں، شہادت اولا ایک سانس میں، شہادت ثانی ایک سانس میں، دونوں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ دونوں ایک سانس میں، اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا بھی وہی طریقہ ہے. اگر کہنا چاہے تو چاروں ایک سانس میں کہہ لیں، اور اگر نہیں کہہ سکتا ہے دونوں کو 2 الگ الگ سانسوں میں کہہ لیں. پھر اس کے بعد قد قامت الصلاۃ جو ہے، یہ تھوڑے سے جو آواز چل رہی تھی اس سے تھوڑی سی بلند ہو جائے گی. یعنی یہ پورے اقامت کی روح ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی، نماز کھڑی ہو چکی، ادھر ادھر جو لوگ مشغول ہے وہ آ جائیں، تو تھوڑی سی آواز یہاں پر بلند کر دیں گے اور دونوں کو 2 سانس میں کہیں گے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی جماعت کھڑی ہو چکی، آئیے نماز کھڑی ہو چکی. یہ اس اقامت کی روح ہے. اس کے بعد 2 کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. حی علتین کے موقع پر جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں عین بھی نکالنا چاہیے اعلیٰ کی، ورنہ اگر عین حذف ہو جائے گا تو معنی بدل جائیں گے. سنو، حی علی الصلاۃ آئیے نماز کی طرف، حی علی الفلاح آئیے کامیابی کی طرف. لیکن اگر کوئی حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، عین حذف کر دے رہا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ حی علی الصلاۃ آئیے، یہاں کوئی نماز نہیں ہو رہی. حی علی الفلاح آئیے، یہاں کوئی کامیابی نہیں ملنے والی آپ کو. معنی بدل جائیں گے عین نکل جانے سے. اس لیے عین جو لوگ مؤذنین ہیں، اذان دیتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، عین کو بتکلف نکالیے، مطلب کوشش کے ساتھ نکالیے. شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں عادت سے پڑ جاتی. تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح
آخر کی ہاں بھی ظاہر ہونی چاہیے. آخر کی ہاں اگر ظاہر نہیں ہوگی تو وہ فلا ہو جائے گا, فلا بن فلا. اس لیے اس کی خود خاص فکر کرنی چاہیے. اور ایک آ جاؤ اقامت والا تو ہے. یہ لا پر یاد آیا, صحیح نہیں پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اس پر یاد آیا, ہم لوگ جاتے تھے جماعتوں میں تو بیچارے بہت سے لوگ میلاد پڑھتے تھے, یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے. صلوات اللہ, اللہ کی درود, اللہ کا درود آپ پر ہو. صلوات اللہ علیکہ, عین پڑھنا ہے. وہ پڑھتے تھے صلوات اللہ علیکہ, اللہ کا درود تم پر نہ ہو. یہ کیسا سلام, بات سمجھے آپ؟ صلوات یہ پڑھتے تھے نا, صلوات اللہ علیکہ. ہاں تو بہت معنی بدل جاتا ہے. اس کا دھیان, اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. چلو بیٹا, عربی جو لینگویج ہے یہ بہت حساس ہے, بہت سینسیٹیو ہے. اعراب کی حرکتیں بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد, اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے موقع پر دائیں بائیں گردن پھیرنا اقامت میں. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی جو کتاب ہے کفایت المفتی, انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اقامت کے موقع پر دائیں بائیں گردن پھیرنا مستحب ہے, اور اخیر کی ہاں بھی ظاہر ہونی چاہیے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس پر اعراب نہیں لگنے چاہیے. اگر موقع ہو تو ایک لطیفہ سنا دوں. ہاں سن. دیکھیے ہاں کے اوپر لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ہی بیٹھک میں. اب ظاہر سی بات مسئلہ سامنے ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہو گئی. اب وہ ادھر یہ مولوی کے پاس جا, وہ مولوی کے پاس جا, اس کے پاس جا. سب نے کہا کہ اب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, دے دے دلا دینے تو دینے والے کا نام بتلا دے, جگاڑ بتا دے کچھ. تو ایک صاحب نے, مولوی صاحب نے, جگاڑی مولانا تھے وہ, انہوں نے کہا کہ میں جگاڑ بتاتا ہوں تم کو بچنے کا راستہ. تم یہاں سے جاؤ تھانہ بھون, وہاں پر ایک بزرگ رہتے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس جا کر کہنا کہ میں نے طلاق دیا اپنی بیوی, لیکن تا سے دیا, تو سے نہیں دیا. طلاق تا سے. اب تا سے طلاق کے معنی ہوتے ملاقات کے. دیکھو عربی کا حساسیت بتا رہا ہوں, سینسیٹیو پنا. تا سے طلاق کے معنی ہوتے ملاقات, اور تو سے طلاق کے معنی ہوتے جدائی. اب یہ تا سے طلاق بھی کلام پاک میں آیا ہے. وَيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ 24ویں پارے میں سورہ زمر میں ہے, سورہ مومن میں یا سورہ مومن میں. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, ہمارے نیک بندے جو آتے ہیں دنیا کے اندر تم کو ملاقات کے دن سے ڈراتے ہیں. تو ملاقات کا دن کون سا ہے ہمارا؟ محشر کا. تو یوم الطلاق, لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, تو تا چھوٹی تا سے جو طلاق دے گا اس کے معنی ملاقات کیا ہوں گے. انہوں نے پٹی پڑھا دی, چلے گئے وہاں پر. کس کے پاس گئے؟ حکیم الامت کے پاس. وہ حکیم الامت اور یہ مریض الامت گئے وہاں پر, اور حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا اور میں نے طلاق دیا ہے, لیکن میں نے تا سے دیا, تو سے نہیں دیا. حضرت نے فرمایا تمہاری طلاق پھر بھی واقع ہو گئی. کہا کیسے؟ کہ تم نے جب نکاح قبول کیا تھا تو قبول قاف سے کیا تھا کہ کاف سے کیا تھا, اس کا احساس ہے. جب نکاح کو قبول کرنا تھا تو وہاں قبول کیا تھا کہ قبول کیا تھا, اس کے بھی دونوں کے معنی الگ الگ ہے. تو کہا تمہارا طلاق پھر بھی ہو گیا. جب حکیم الامت پہچان لیا انہوں نے, کسی مولوی نے پٹی بڑھا کر میرے پاس بھیجا ہے اور مجھے دھوکہ دینا چاہیے. تو ہاں بھی نکلنا چاہیے. ہماری زبان جو قبر کی زبان, جنت کی زبان, اللہ کی زبان, فرشتوں کی زبان, اس میں حساسیت ہے. اس کے بدلنے سے معنی بدل جاتی. ٹھیک, چلیے آئیے اقامت کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد میم پر پیش ہے، میم پر پیش ہے، زبر نہیں ہے. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة چھوٹی ہاں، بڑی ہاں نہیں. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شروع میں بھی ابھی بھی اللہ اکبر میں حمزہ واضح نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الله أكبر الله أكبر. سیکھ کر اذان دینے والے مؤذنین کو تنخواہوں پر اذان کے لیے رکھیں، اور جو مؤذنوں کا آج کل کام چل رہا ہے اس کام کے لیے کوئی دوسرا ماہر آدمی رکھے. صفائی بھی آ گئی، اس میں دینا لینا بھی آ گیا، برتن بھانڈے دینا، پیسے وصول کرنا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹی وصول کرنا مؤذنوں کا کام ہاں، وضو خانہ ٹوائلٹ صاف کرنا. اور سب سے بڑا کام کیا ہے معلوم؟ فاصلے پر رکھنا. کس کو؟ پوری امت کو فاصلے پر رکھنا. وہ ٹرسٹیوں کے آنگ پر آنے سے پہلے ان کے آنگ پر اس نے بھونکتے ہوئے جانا. بات سمجھو، یہ سارے کام ضروری ہے، لیکن کام کے لیے کیٹیگری الگ الگ ہے. اب اسی سے اذان دلوا رہے ہیں تو پھر اذان کا حق تو ادا نہیں ہوگا. اذان کے لیے اللہ کرے کہ اور سیکھنے سکھانے والے ہو جائیں تو جو سیکھے ہوئے ہیں ان مؤذنوں کو رکھنا تاکہ اذان تماشا نہ بن جائے. ایک گزارش یہ ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے جیسے الحمدللہ قاری صاحب آج مربی ہیں، اس کو بھی مزاج لگتا ہے ہاں لوگ بخاری شریف پڑھانا اور بڑی کتابیں پڑھانا، مدرسے کا محتمم کہلانا اور خطیب اعظم بننا اور زوردار بیان کرنا، اس کو تو کام سمجھتے ہیں، لیکن اذان اور اقامت کی درستگی کرنا اس کو کام نہیں سمجھتے. سمجھ میں آیا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو آپ جتنے بھی یہاں نمائندے موجود ہیں یہ ایسا پیغام پہنچائیں کہ بھائی اپنے مؤذنوں کو ٹریننگ دو، چاہے شہر کے پیمانے پر، محلے کے پیمانے پر ہم جوڑیں. ان کے سامنے بات تو آئے کہ بھائی صحیح اذان کیا، ہماری کیا کیا غلطی ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ سمجھ میں آئے تو یہ اس کی فکر آپ لوگ لیں گے تو انشاءاللہ آگے کام بڑھے گا.